ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ کوئی فلم نہیں, یہ کوئی افسانہ نہیں, یہ ایک حقیقی کیس ہے. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے محبت کے نام پر اپنی ماں, اپنے بھائیوں, حتیٰ کہ اپنے ضمیر کو بھی مار ڈالا. یہ واقعہ ہے جہلم کے علاقے پرانا کوٹھا کا. ایک عام سا محلہ, تنگ گلیاں, چھوٹے چھوٹے گھر, جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. وہاں رہتی تھی ایک چھوٹی سی فیملی, ماں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. باپ کئی سال پہلے انتقال کر چکا تھا. ماں سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی اور دونوں بھائی مزدوری کرتے تھے اور کسی طرح سے ان کا گھر چل رہا تھا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پھر گھر میں آیا ایک سستا سمارٹ فون. جی ہاں, وہی فون جس نے اس گھر کی تباہی کی بنیاد رکھی. بیٹی کا نام تھا عائشہ, عمر تھی 19 سال, خوبصورت معصوم چہرہ, مگر ذہن بچپنے اور ضد سے بھرا ہوا. پڑھائی بس میٹرک تک کی تھی اور اب زیادہ تر وقت فون پر گزارنے لگی. امی سلائی کرتی ہوتی, بھائی کام سے باہر ہوتے اور عائشہ آن لائن دنیا میں گم رہتی. پہلے تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اور پھر ایک دن پڑوسن نے اس کی ماں کو اشارہ دیا کہ تمہاری بیٹی کے فون پر کوئی لڑکے کا نام بار بار نظر آتا ہے. لیکن اس کی ماں نے اگنور کر دیا. لیکن جب ایک دن بابر, جو کہ بڑا بھائی تھا, گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کمرے میں بند ہو کر کسی سے بات کر رہی ہے. دروازہ کھولا تو عائشہ کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا. فون چھین کر دیکھا گیا اور وہاں ایک ہی نام پر بار بار کال کی گئی تھی اور وہ نام تھا شہروز گجر. بابر نے غصے میں فون زمین پر دے مارا. اس کی امی رو پڑی کہ ہم یتیم ہیں بیٹا, بس بدنامی نہ ہو. عائشہ چپ رہی لیکن اس کی آنکھوں میں ضد اور چیلنج صاف دکھائی دے رہا. اگلے دن گھر میں سختی ہو گئی. فون بند, باہر نکلنا بند. لیکن اس لڑکے کی محبت اور اس لڑکی کی حیوانیت اسے قید نہ کروا سکی. پڑوسیوں نے بتایا کہ رات کو ایک لڑکا گلی میں چکر لگاتا رہتا تھا. کبھی درخت کے نیچے کھڑا ہوتا تو کبھی کسی دیوار کے قریب, اور وہ تھا شہروز گجر, جو نزدیکی علاقے کا رہائشی تھا. کچھ دن بعد ایک صبح سب کو حیران کر دیا. عائشہ گھر سے غائب, دروازہ اندر سے بند, لیکن کھڑکی کھلی ہوئی. کمرے میں ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی. اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں, مجھے تلاش مت کرنا. گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی. اس کی امی تھانے پہنچی, پولیس کو درخواست دی اور پوری گلی میں شور مچ گیا. کچھ دن بعد پولیس نے عائشہ کو شہروز کے ساتھ پکڑ لیا. شہروز کے گھر والے رو رو کر معافیا مانگنے لگے کہ ہم نکاح کروا دیتے ہیں, بس ہماری بدنامی نہ کریں. اور آخر کار عائشہ گھر واپس آ گئی. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی خدا کے لیے اب بس کر دو. لیکن نہیں, یہ عشق نہیں تھا, یہ جنون بن چکا تھا. 2 ہفتے بعد دوبارہ وہی حرکت. دوسری بار بھی وہ بھاگ گئی. اب تو بابر اور دوسرا بھائی وقاص دونوں اس کے دشمن بن چکے تھے. انہوں نے ڈھونڈ نکالا, مارا پیٹا, ڈانٹا اور گھر کے اندر قید کر دیا. فون ضبط, کھڑکی بند اور باہر نکلنے پر پابندی لگا دی. لیکن رابطہ ختم نہیں ہوا. شہروز نے ایک دوست عبداللہ کے ذریعے چٹھی بھیجنا شروع کر دیا. پیغام چاہتا کہ بس ایک موقع دے دو, ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. اور ایک دن وہی عبداللہ دوائی کی شیشی دے گیا, پیغام کے ساتھ کہ بس سب کو سلا دینا اور پھر دروازہ کھول دے. اور آخر کار وہ رات آ گئی جب عائشہ نے کھانے میں وہ دوا لی. ماں اور دونوں بھائیوں نے کھانا کھایا اور نیند کے اثر سے بے ہوش ہو گئے. عائشہ نے کھڑکی کھولی. شہروز اور 3 دوست اندر آئے اور کمرے میں خاموشی چھا گئی. اور پھر اچانک چیخیں, چھریوں کی آواز اور چند منٹ میں ہر چیز ختم. ماں اور دونوں بھائی بستر پر گرے اور خون میں نہا گئے اور آخر کار تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئے. لیکن قاتل کون؟ ان کی اپنی بیٹی. عاشق کھڑا دیکھتا رہا اور اس کے ساتھیوں نے اس کے بھائیوں اور ماں کو پکڑے رکھا اور معشوقہ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو بے دردی سے مارنے میں مصروف ہے. قتل کے بعد عائشہ نے شہروز کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کوشش کی
باہر سے ایک راہگیر نے آواز سنی اور پولیس کو اطلاع۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ بیٹی نے اپنی ماں اور بھائیوں کو مارا، لیکن پھر پولیس نے موبائل ڈیٹا، چٹھیوں اور پیغامات کے ثبوت اکٹھے کیے تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ کچھ دن بعد پولیس نے شہروز کو اور عبداللہ کو گجرانوالہ کے قریب ایک جھونپڑی سے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ پولیس مقابلہ ہوا، شہروز موقع پر مارا گیا اور عبداللہ زخمی حالت میں پکڑا گیا، لیکن عائشہ وہ تب سے غائب ہے، کہیں کوئی نشان نہیں، کسی کو پتا نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، لیکن پولیس فائل اب تک بند نہیں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رات کو اس گھر کے پاس سے گزرے تو خوف آتا ہے، اور وہ رات یاد آ جاتی ہے جب ایک بیٹی نے اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو خود بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک موبائل، ایک غلط دوستی اور پھر ایک تباہ کن انجام۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ فلموں میں ہوتا ہے، مگر نہیں، یہی چیزیں حقیقت میں گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور چینل کو وزٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے